العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی۔ اس کا آخر سے وہ حصہ باقی رہ گیا تھا جس کا تعلق سند کے ساتھ ہے، تو اس پہ ذرا غور کریں۔ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح۔ تابعہ متابعت کی ہے اس کی، کس کی؟ پچھلی سند کے اندر جو سب سے پہلا راوی ہے یحییٰ بن بکیر، تو متابعت کی ہے یحییٰ بن بکیر کی عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح دونوں نے۔ کس سے روایت کرنے میں؟ لیث سے روایت کرنے میں، کیونکہ بکیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ لیث سے۔ تو لیث سے 3 راویوں نے روایت کیا ہے۔ کون سی حدیث کو؟ حضرت جابر والی حدیث کو۔ ایک تو لیث سے یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا ہے، دوسرا عبداللہ بن یوسف نے لیث سے روایت کیا، تیسرا ابو صالح نے لیث سے روایت کیا۔ تو یہ جو 2 راوی ہیں عبداللہ بن یوسف ابو صالح، یہ لیث سے روایت کرنے میں یحییٰ بن بکیر کے متابع ہیں۔ اسی طرح آگے پھر آ رہا ہے وَتَابَعَهُ ہلال بن رداد عن الزہری، اور متابعت کی ہے اس کی ہلال بن رداد نے زہری سے روایت کرنے میں۔ اب آپ پچھلی حدیث کی سند میں دیکھیں، زہری سے روایت کرنے والا کون ہے؟ عقیل بن خالد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ متابعت کی ہے عقیل کی ہلال بن رداد نے زہری سے روایت کرنے میں۔ گویا کہ زہری سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، ایک ہے عقیل اور ایک ہیں ہلال بن رداد۔ یہ دونوں زہری سے روایت کر رہے ہیں، اور ہلال بن رداد نے زہری سے روایت کرنے میں عقیل بن خالد کی متابعت کی ہے۔ اور یونس اور معمر دونوں نے اپنی روایت میں کہا بوادرہ۔ اوپر دیکھیں، یہ پچھلی جو حدیث ہے اس میں اوپر آیا تھا کہ جب یہ پہلی سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئیں، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس لوٹے اس حال میں کہ آپ کا قلب مبارک یرجف کانپ رہا تھا۔ تو فؤادہ کی جگہ جو یونس اور معمر کی روایت ہے اس میں ہے بوادرہ، تو معنی ایک ہی بنتا ہے، کیونکہ جو کندھے کے اور گردن کے درمیان والا گوشت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حصہ خوف کے وقت کانپتا ہے اور دل بھی خوف کے وقت کانپتا ہے۔ تو یرجف فؤادہ یا یرجف بوادرہ، تو آپ کا قلب اقدس کانپ رہا تھا یا گردن اور کندھے مبارک کے مابین والا حصہ کانپ رہا تھا۔ دونوں سے مقصود
آپ کی اس اضطراب والی کیفیت کو بیان کرنا ہے۔ تو اب یونس اور معمر کا جو تعلق ہے یہ پچھلی روایت سے ہے جو حرا والی حدیث ہے، اور باقی جو عبداللہ بن یوسف، ابو صالح اور اسی طرح پھر حلال بن رداد، ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جابر بن عبداللہ والی روایت سے ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ متابعت کیا ہے، اور پھر اس کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، پھر یہاں اس کا ہم انطباق کریں گے۔ تو متابعت کیا ہے؟ اگر کوئی راوی اپنے شیخ سے روایت کرنے میں ہماری نظر میں متفرد ہو، ہماری نظر میں ایک راوی وہ اکیلا ہی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، کوئی دوسرا تیسرا راوی اور اس شیخ سے روایت نہیں کر رہا، تو اب اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ غریب اور فرد کہتے ہیں۔ راوی اپنے شیخ سے روایت کرنے میں اگر متفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا تیسرا راوی اس شیخ سے روایت نہیں کر رہا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث غریب اور حدیث متفرد، حدیث غریب اور فرد کہیں گے۔ اچھا، جس حدیث کو ہم غریب سمجھ رہے تھے اور ہمارے خیال میں یہی تھا کہ یہاں پر جو راوی ہے اپنے شیخ سے روایت کرنے میں متفرد ہے، پھر ہم نے مزید جب اس کا تتبع کیا، تلاش کیا، تو بالآخر ہمیں اور راوی بھی مل گیا جو اسی شیخ سے روایت کرتا ہے جس شیخ سے اس پہلے راوی نے روایت کیا۔ تو اب اس دوسرے راوی کا اسی شیخ سے روایت کرنا جس شیخ سے پہلے راوی نے روایت کی ہے، اس عمل کو کہتے ہیں متابعت۔ کیا کہتے ہیں؟ متابعت۔ اور جو پہلا راوی ہے اس کو کہتے ہیں متابع، اور جو دوسرا راوی ہے جس نے پہلے راوی کے شیخ سے روایت کرنے میں پہلے راوی کی متابعت کی ہے، اس کو کہیں گے متابع۔ اور جس راوی سے روایت کرنے میں، جس شیخ سے روایت کرنے میں متابعت کی ہے، اس شیخ کو کہیں گے متابع علیہ، متابع علیہ۔ اب یہاں دیکھیں ذرا کہ حرا والی حدیث کی سند دیکھیں، اس میں پہلا راوی کون سا ہے؟ یحییٰ بن بکیر۔ تو اس کا شیخ کون سا ہے؟ لیث۔ تو اب بظاہر یہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یحییٰ بن بکیر جو ہے وہ لیث سے روایت کرنے میں متفرد ہے، لیث سے روایت صرف یحییٰ بن بکیر نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ جابر والی روایت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب جب تلاش کیا، تتبع کیا، تو پتہ چلا بھی عبداللہ بن یوسف ہے وہ بھی لیث سے روایت کرتا ہے، وہ بھی لیث سے روایت کرتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو عبداللہ بن یوسف ہے وہ یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کر رہا ہے لیث سے روایت کرنے میں۔ تو اب یحییٰ بن بکیر کو کہیں گے متابع، اور عبداللہ بن یوسف کو کہیں گے متابع، اور جس سے روایت کر رہے ہیں لیث، اس کو کہیں گے متابع علیہ، اور مطابعت والے یعنی اس عمل کو کہیں گے متابعت۔ پھر ہم نے مزید تلاش کیا تو مزید ہمیں ایک اور راوی بھی مل گیا، ابو صالح۔ ہم نے دیکھا کہ ابو صالح بھی یہی روایت جابر بن عبداللہ والی وہ لیث سے روایت کر رہا ہے، جس طرح کہ یحییٰ بن بکیر نے جابر بن عبداللہ سے فطرت وحی والی روایت بیان کی ہے، لہذا ایک ہمیں دوسرا متابع بھی مل گیا، ابو صالح۔ تو یہ دو متابع ہو گئے، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح، جو دونوں لیث سے روایت کرنے میں یحییٰ بن بکیر کی کیا کر رہے ہیں؟ متابعت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو متابعت ہے یہ دونوں راوی جو
یحییٰ بن بکیر ہے اس کے شیخ سے روایت کرنے میں اس کی مطابقت کر رہے ہیں، تو یہ مطابقت تامہ کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مطابقت متامہ اور ایک ہے مطابقت قاصرہ۔ اگر ایک راوی دوسرے راوی کے شیخ سے روایت کرنے میں دوسرے راوی کا متابع ہو تو یہ ہے مطابقت تامہ۔ لیکن اگر دوسرا راوی پہلے راوی کے شیخ سے روایت نہیں کرتا بلکہ اس کے شیخ الشیخ سے یا اوپر جو شیوخ ہیں ان میں سے کسی شیخ سے روایت کرنے میں وہ مطابقت کر رہا ہے تو پھر یہ مطابقت قاصرہ ہے، کیونکہ اب وہ پوری سند میں مطابقت نہیں ہو رہی نا، پھر مطابقت کیا ہے؟ قاصرہ ہے۔ تو ایک مطابقت تامہ ہے، ایک مطابقت قاصرہ ہے۔ اگر دوسرا راوی پہلے راوی کے شیخ سے روایت کرنے میں مطابقت نہ کرے بلکہ وہ پہلے راوی کے شیخ الشیخ سے یا اوپر جو شیوخ ہیں ان میں سے کسی شیخ سے روایت کرنے میں اس کی مطابقت کرے تو یہ کیا ہے؟ مطابقت قاصرہ۔ تو اب یہاں پر عبداللہ بن یوسف ابو صالح یہ یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کر رہے ہیں لیث سے روایت کرنے میں، تو گویا کہ جو دوسرا اور تیسرا راوی ہے وہ پہلے راوی یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کر رہے ہیں اس کے شیخ سے روایت کرنے میں، یہ مطابقت کون سی ہے؟ تامہ ہے۔ اور جس طرح ایک مطابقت تامہ اور مطابقت قاصرہ ہوتی ہے، اسی طرح مطابقت کی اور بھی دو قسمیں ہیں۔ وہ ہے کہ ایک مطابقت وہ ہے جس میں متابع علیہ کا ذکر کیا گیا ہو، اور ایک وہ ہے جس میں متابع علیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں دیکھیں متابع علیہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کی عبداللہ بن یوسف ابو صالح نے، لیکن جو شیخ کیسے روایت کر رہے ہیں؟ اب لیث ہے نا، تو متابع علیہ لیث اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسے آگے دیکھیں، اگلے جو آ رہا ہے تابعہ ہلال بن رداد عن زہری۔ اب ہلال بن رداد زہری سے روایت کرنے میں مطابقت کس کی کر رہا ہے؟ دیکھیں ذرا، اکیل کی نا، کیونکہ وہاں بھی زہری سے روایت کرنے میں اکیل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہلال بن رداد نے روایت تو کی ہے زہری سے، لیکن یہاں مطابقت کس کی ہو رہی ہے؟ اکیل کی۔ تو اب جو پہلا راوی تھا یحییٰ بن بکیر، اب اس کے شیخ سے روایت کرنے میں یہ مطابقت نہیں کی ہے بلکہ اس کے اوپر جو شیخ الشیخ ہے اکیل، اس کی مطابقت ہو رہی ہے، یہ مطابقت قاصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں جو متابع علیہ ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ نہیں؟ زہری جو ہے وہ متابع علیہ، یہاں ذکر موجود ہے، کہا ہے نا عن زہری۔ تو اب یہ مطابقت کی جو دوسری قسم تھی جس میں متابع علیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ وہ ہے۔ تو اب وہ غور کریں مطابقت کی چار قسمیں، ایک مطابقت تامہ، ایک مطابقت قاصرہ، ایک مطابقت وہ جس میں متابع علیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ایک وہ جس میں متابع علیہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہاں مطابقت کی چاروں اقسام کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں صحیح بخاری کے اندر مطابقت کا ذکر آیا ہے۔ تو مطابقت تامہ، مطابقت قاصرہ، متابع علیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، متابع علیہ کا ذکر کیا گیا ہو، تو یہاں چاروں صورتیں موجود ہیں۔ جو پہلی مطابقت ہے تو وہ ہے مطابقت تامہ ہے، لیکن اس میں متابع علیہ کا ذکر نہیں ہے۔ جو دوسری ہلال بن رداد زہری سے روایت کر رہے ہیں، یہ مطابقت قاصرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ متابع علیہ کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی نا مطابقت کہ راوی کسی ایک راوی دوسرے راوی کی، یعنی دوسرا راوی ہے وہ پہلے راوی کی مطابقت کرے اس کے شیخ سے روایت کرنے میں۔ اچھا، اگر کوئی راوی جو ہے وہ نہ تو دوسرا راوی پہلے راوی کی مطابقت کرتا ہے اس کے شیخ سے روایت کرنے میں، نہ اوپر کسی شیوخ میں سے کسی شیخ سے روایت کرنے میں اس کی مطابقت کرتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی روایت کرتا ہے جو اس روایت کے ہم معنی ہے۔ دوسرا راوی
پہلے راوی کی نہ مطابقت تامہ کرتا ہے نہ مطابقت قاصرہ کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا راوی پہلے راوی کی روایت کے ہم معنی روایت کرتا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ جو دوسری روایت راوی بیان کر رہا ہے پہلی روایت کے ہم معنی، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو متابع ہم تلاش کرتے ہیں نا، تو یہ تلاش کرنے کا جو عمل ہے اس کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے فترت وحی والی، یہ اس کی سند کے حوالے سے اور فنی حوالے سے جو گفتگو تھی وہ یہ تھی۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہاں جو روایت فرمائی ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، تو سند آپ دیکھیں کہاں سے بیان کی ہے؟ قالا ابن شہاب، یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا۔ تو پہلے راوی جو ہیں یہاں موجود نہیں ہے، لیکن پہلے راوی یہاں وہ پچھلی سند میں آئے ہیں، یحییٰ بن بکیر، لیث اور عقیل، یہ تین راوی پچھلی سند کے یہاں ساتھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سند یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، تین یہ، اور اگلے پھر لے لیں ابن شہاب زہری 4، ابو سلمہ 5 اور جابر بن عبداللہ 6، تو یہ 6 راوی ہیں۔ اور یحییٰ بن بکیر کی روایت میں نے بتایا تھا کہ آگے کتاب و تفسیر کے اندر یا ایھا المدثر تو قم فانذر ربک فکبر، تو اس سورہ المدثر کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں امام بخاری نے 3 بار اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربک فکبر، اس کے تفسیر میں بھی حدیث لے کر آئے ہیں یہی، تو ثیابک فطہر، تو اس کی تفسیر میں بھی حدیث لے کے آئے ہیں، والرجز فہجر، اس کی تفسیر میں بھی یہی حدیث لے کر آئے ہیں، تو 3 بار آئی ہے۔ تو وہاں پر یحییٰ بن بکیر والی یہ جو سند پہلے 3 راوی یہ اور اگلے وہ ہیں، یہ وہاں پر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث معلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اور یہی جابر بن عبداللہ والی روایت یہ کتاب الوحی میں یہاں آ گئی ہے، اس کے بعد آگے کتاب بعد الخلق کے اندر وہ آئی ہے، اس کے بعد پھر کتاب التفسیر میں سورہ المدثر کی ابتدائی آیات کے تحت 3 دفعہ آئی ہے یہ حدیث مختلف اسناد کے ساتھ، آگے سورہ اقرا کی تفسیر میں پھر آگے یہ حدیث آئی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کتاب الاداب میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو کتنی دفعہ ہو گئی؟ 7 بار، 4 بار تو کتاب التفسیر میں آ گئی، باقی کتاب الوحی اور کتاب بعد الخلق اور کتاب الاداب جو ہے کتاب الادب اس کے اندر یہ آ گئی ہے۔ اور اس میں فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلی وحی اتری ہے اس کا ذکر ہے، باقی اس میں گفتگو گزشتہ درس میں ہو گئی تھی۔ تو یہاں تک یہ 4 احادیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ جو پہلی حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث پاک کہ شام جو تھے تو انہوں نے حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وحی کیسی آتی ہے، تو آپ نے وہ 2 شکلیں اس کی بتائی تھی، کبھی جو ہے نا وہ سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی طرح، اور کبھی وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کلام کرتا ہے، اور تیسری حدیث میں یہ حرا والی آ گئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا غار حرا میں تشریف لے جانا اور پھر وہاں آپ کا کئی دن تک ٹھہرنا، تو پھر وہاں پر سورہ اقرا والی آیات اتری۔ اس کے بعد پھر چوتھی جو حدیث اس بارے میں آئی کہ اقرا والی آیات اترنے کے بعد پھر کچھ مدت کے لیے وہ وحی موقوف ہو گئی، اور پھر سورہ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہونے سے وحی کا پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر وحی جو ہے وہ اس میں تیزی آ گئی اور اس میں تسلسل ہو گیا۔ یہ یہاں تک 4 احادیث مکمل ہو گئی ہیں، اور ان کا
ترجمہ ان کے مفاہیم کے ساتھ ساتھ جو ان احادیث کے اندر ہمارے لیے ہدایت کے پہلو ہیں اور جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، تو ہمارے اعتقاد کی قوت کے ساتھ ہے، تو ان کو آپ نے خاص طور پہ پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں جتنی بھی یہ احادیث کے مضامین ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی حدیث ہے ظاہر ہے کہ نیت اگر درست نہیں ہوگی تو باقی اعمال جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، تو اس لیے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشقت ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ یعنی شروع میں آپ کا جو عمل رہا اعلان نبوت تک 40 سال، اس میں سچائی، دیانتداری، لوگوں کی امانتیں رکھنا اور ان کو پھر صحیح و سالم واپس کرنا، اور پھر صلہ رحمی اور لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ سارے اعلیٰ اخلاق آپ کی ذات میں پائے جاتے تھے، تو یہ اعمال کرنے میں آدمی کو مشقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے اعلان نبوت کے سے قبل آپ غار حرا کا تشریف لے جانا، کئی دن وہاں ٹھہرنا اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنا، تو اس میں بھی ظاہر ہے، اور پھر اس میں مشقت ظاہر ہے، کیونکہ آپ بھی لوگ جاتے ہیں تو غار حرا پہ چڑھتے ہیں تو چڑھنے میں اچھی خاصی مشقت ہوتی ہے، چڑھنے اترنے میں۔ تو اب تو حالانکہ کچھ راستے بیچ میں بنا دیے گئے ہیں، اور پہلے تو وہ سنسان علاقہ تھا، نہ اتنی آبادی تھی، تو ویسے بندہ وہ شہر سے باہر نکلے وہ بھی رات کو، تو ویسے بندے کو خوف آتا ہے، تو وہ آپ کی عبادت، اللہ کی یاد میں وہ وقت گزارنا الگ اس غار حرا پر جا کر، اور پھر وہ جگہ بھی تنگ سی ہے نا، 3 چٹانیں آپس میں مل گئی ہیں، جسے وہ چھوٹا سا کمرہ بالکل بن گیا ہے، تو جس میں بندہ کھڑا تو محل نہیں ہو سکتا، اس میں کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا، اس کے اندر اتنی وہ تنگ سی ہے، غار ہے نا، بیٹھ کے بندہ یہاں وہ پڑھ سکتا ہے نماز۔ تو غار حرا میں یاد الہی میں مصروف رہنا اور کئی دن وہاں گزارنا یہ مشقت ہے۔ پھر فرشتہ جب آیا تو اور فرشتے کا وہ دبوچنا، اس سے جو مشقت پہنچی، پھر وہی اتری، اس کی جو مشقت، پھر اس کے بعد وہی رکی، تو اس کا جو آپ کو یعنی غم تھا کہ پتہ نہیں وہی کیوں رک گئی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ آپ کے لیے یعنی وہ پریشان کن وہ یہ تھا معاملہ۔ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ پہ چل پڑا، تو وحی کی سکالت اپنی جگہ پر، پھر جو وحی کے حکام آئے ہیں ان پہ خود عمل کرنا اور آگے پہنچانا، اور پھر دعوت دین، اور پھر پورے جناب اس کے اہل مکہ کی وہ مخالفت، اور پھر وہ 13 سالہ مکی زندگی میں مسلسل آپ کا وہ آزمائشوں سے گزرنا، پھر اس کے بعد ہجرت، تو ہجرت کے جو ایام تھے، تو ہجرت کے آغاز ہوا تو اس وقت بھی سارے لوگوں نے آپ کا مل کے محاصرہ کیا ہوا تھا، جو ان کے قریشی نوجوان تھے۔ پھر وہ سفر انتہائی مشقت والا، پھر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھی، وہ تھوڑا سا وہ تھا آپ کے پاس کوئی کھانا کا، جو اس پہ کئی دن تک گزارا کیا۔ فرمایا مجھ پہ ایسے دن گزرے ہیں جس میں یعنی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے تھوڑی سی چیز کے جس کو بلال کی وہ بغل چھپاتی تھی۔ تو بہرحال مسلسل یعنی پھر مدینے میں جا کر منافقین کی طرف سے جو تکالیف تھیں وہ الگ تھی، یہودیوں کی طرف سے جو سازشیں تھیں ان کی طرف سے تکالیف الگ تھیں، پھر مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین جو مل کر وہ آپ کے خلاف حملہ آور ہوتے رہے وہ الگ۔ تو مسلسل آپ کی زندگی اور آپ کی عمر مبارک وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، دین کے غلبے کے لیے کوشش میں، دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں پر صبر میں، پھر دین سکھانے میں اور تعلیم دینے میں، اور جو تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فاقہ کشی کی وجہ سے وہ بھی غم آپ کو،
پھر ان کا اہتمام کرنے کی فکر وہ بھی آپ کو. تو یہ کئی جہتوں سے، کئی پہلوؤں سے جو آپ کو مشقتیں تھیں، آزمائشیں تھیں، آپ ان سے گزرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کے اندر مجھے مبتلا کیا گیا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا ہے کسی اور کو نہیں. تو پھر دیگر انبیاء، تو سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پہ آزمائش آتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ مسلسل آزمائشوں میں گزری ہے. یہ کمال درجے کی آپ کی ثابت قدمی تھی، اور حوصلہ تھا، اور حلم تھا، اور صبر تھا، اور اللہ کی مدد شامل حال تھی. اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی آپ دیکھ لیں تو ان کی زندگیاں بھی ساری وہ دین کے غلبے کے لیے کوشش میں گزری ہیں، اور مسلسل اپنی قوموں کی طرف سے ناروا سلوک کو برداشت کرتے ہوئے گزری ہیں. تو اب انبیاء علیہ السلام، ان کے سچے اصحاب، اور ان کے بعد آنے والے ان کے سچے محبین، تو ان کی زندگیاں تو دین کے غلبے کے لیے تھی. ان کا مال بھی، ان کی جان بھی، ان کی اولاد بھی، اور ان کے وطن بھی، اور ان کا سب کچھ وہ دین کے لیے تھا، اور وہ دن رات دین کے لیے فکر مند رہتے تھے. اور آج جو پوزیشن ہے کہ بڑی محبت کے دعوے ہیں، اور نعروں کی شکل میں، اور دیگر جو ہمارے اظہار کی شکلیں ہیں محبت کی، جو ہمارے ہاں اس وقت رائج ہیں، تو اس پہ زور ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت اور دی ہوئی تعلیم، اور آپ کے جو احکام ہیں، اور آپ کے دین کے غلبے کے لیے جو محنت اور کوشش اور جہاد درکار ہے، اس سے بغیر کو امت مسلمہ کی اکثریت غافل ہے، جس کی وجہ سے آج دین مغلوب ہے اور مسلمان مغلوب ہے. اور کفار جدید ٹیکنالوجی اور جدید جو ایجادات ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف وہ مزید ان جدید ایجادات سے فائدہ اٹھا کر وہ حملہ آور ہے، مگر ہمیں کوئی احساس ہی نہیں. تو ضرورت صبر کی ہے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سیکھیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات، اور آپ کی مشقتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں، اور آپ کی یا وہ فکر مندی دین کے لیے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر، اور بھوک اور پیاس اور دیگر مشقتیں یہ دیکھ کر ہمیں کچھ احساس ہو، اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں کے اندر اتباع کرنے والے بنیں، اور جو محبت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر چلیں، ان کو پورا کریں، تاکہ دین کے غلبے کا آغاز شروع ہو اور دین غالب ہو. تو اس بار کی شدید ضرورت ہے. تو کوشش کریں آپ جمعۃ المبارک کا درس دیں، یا جمعۃ المبارک کے درس کے علاوہ مختلف جو تقریبات ہوتی ہیں، یا خوشی غمی کے مواقع، یا اس کے علاوہ میلاد کی محافل، تو ان میں خالص قرآن اور خالص احادیث صحیحہ وہ بیان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت اور آپ کی تشریف آوری کا جو اصل مقصد تھا دین حق کا غلبہ، اور پھر آپ کا جو مسلسل عمل تھا دین کی تعلیم اور تزکیہ نفس، تو ان ساری چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت سیکھنے والے، سکھانے والے، آگے پھیلانے والے بنیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا عملی طور پر حصہ بنیں. جو فضول کام ہیں یا بے فائدہ کام ہیں، یا وہ ضروری نہیں ہیں، یا ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، ان باتوں سے اجتناب کریں. اور اسی طرح باہمی فروعی مسائل پر اختلافات سے اجتناب کریں، کیونکہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ جو میرا موقف ہے دوسرا بھی اسی کو اختیار کرے، دوسرا بھی چاہتا ہے جڑا میرا موقف ہے تو آپ وہ موقف اختیار کریں. تو فروعی مسائل میں جو جھگڑے آج تک ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، مناظرے ہوئے اور اختلافات ہوئے، اور اس پہ پھر
جو اس کے نتائج برآمد ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دین کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو اور تنازع اور جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہاری طاقت جاتی رہے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کی کتنی آیات ہیں جو ہمیں اس طرح تنبیہ فرما رہی ہیں، خبردار کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی آسائشیں، اپنی سہولتیں اور اپنی پسند چھوڑ دیں اور جتنے ہمیں مواقع ملتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے، بھرپور انداز میں لوگوں کی اصلاح کریں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ میں حق بولوں گا، عمل کی ترغیب دلاؤں گا تو وہ لوگ نہیں خوش ہوں گے، کیونکہ معاشرہ اس طرح ہے کہ ان کو فضائل سنائے جائیں اور صرف چٹپٹی باتیں، کچھ لطیفے شامل کر کے کمزور قسم کی باتیں سنائی جائیں، اس سے یہ خوش ہوں گے اور اس سے مجھے پیسے دیں گے، نذرانے دیں گے، پھر آئندہ بھی بلائیں گے۔ تو شعر و شاعری وغیرہ ان چیزوں کو چھوڑیں، خالص قرآن و سنت کو بیان کریں۔ اور ائمہ دین نے اور جو جلیل القدر مفسرین نے جو ان کی تشریحات کی ہیں، جو قرآن و سنت کے تقاضوں پر ہیں، ان کے مطابق گفتگو کریں اور بیان کریں۔ تو اپنی آسائشیں، سہولتیں، اپنی خواہشات ایک طرف رکھ دیں اور نبی کریم علیہ السلام کو مکمل طور پر فالو کریں، اور جو اصل ہدایات ہیں نبی کریم علیہ السلام کی قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس، وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اختلافی فروعی جو باتیں ہیں ان سے بچیں، اور اسی طرح بحث مباحثہ جو فضول ہے اس سے بچیں، اور جو اصول دین ہیں ان کو تھام لیں، اور جو اجماعی مسائل ہیں امت کے ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب مختلف فروعی مسائل میں الجھتے ہیں تو پھر ان کی بنیاد پر جو اجماعی مسائل ہیں اور نصوص قطعی ان کا خلاف کرتے ہیں۔ ایک فروعی مسئلہ ہے، وہ صحابہ کے درمیان بھی مختلف ہی رہا، تو اب وہ دونوں صحابہ کے گروہ حق پر ہیں، دونوں موقف، تو ایک پر آپ چل رہے ہیں، ایک پر آپ کا دوسرا کوئی ساتھی چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس میں جب جھگڑتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپس میں بغض اور نفرت اور آپس میں قطع تلقی، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کے بارے کے اندر نفرت، اور پھر آگے وہ چیز اپنے حلقہ اثر کے اندر دونوں جو ہیں وہ افراد وہ داخل کرتے ہیں، تو پھر اس کے چاہنے والے وہ اس کے مخالف، اس کے چاہنے والے اس کے مخالف۔ تو اب تو میڈیا کا دور ہے، پھر جو مرضی آپ بول دیں اور جہاں مرضی آپ اپنی بات پہنچا دیں، تو اس سے نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نبی کریم کی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی عالم دین کا یہ کام ہے۔ جس کے پاس صحیح علم ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو تعمیری کام کریں جس سے امت کو فائدہ ہو اور اسلام کا دفاع ہو۔ ہر طرف سے جو کفار ہیں تو ان کی نظریں اسلام پر ہیں اور وہ اہل اسلام پر ہیں، اور وہ ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی، اور اس کے ساتھ اپنے جو ذہن ہیں اور اپنے وہ غور و فکر اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں۔ اور لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کا اداکار بن کر پھر آگے ان کی جو وہ خواہش ہے یا منصوبہ ہے اس کی تکمیل کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اس موجودہ حالات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو دین کی راہ پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے کہ انسان کے وہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بس صحیح معنوں کے اندر دین کے علمبردار بنیں، صرف رسمی نہیں اور صرف اوپر سے نہیں اور صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقی معنوں کے اندر قرآن و سنت کے عامل بنیں۔ تو جب تک ہم صحیح معنوں کے اندر اس راستے پر نہیں آئیں گے تو ہمارے جو حالات اس وقت ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، تو وہ یہ مزید کمزور ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ برائی اور خرابی اور فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہت یہ المیہ ہے کہ کتنا عرصہ لگایا علم پڑھنے کے اندر،
اور کتنی کتابیں پڑھیں اور اتنا وقت وہ علم دین میں گزارنے کے بعد پھر بھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں آئی کہ علم دین سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس دین کو آگے پھیلانا اور عمل کرنا اور اخوت اور ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت کو پھیلانا، تو ان چیزوں سے صرف نظر کر لیا، بس جدھر اپنا دین چل پڑا۔ تو کسی کو کسی شخصیت سے عقیدت ہو گئی، اب وہ اس عقیدت کے اندر پھر دوسروں کو وہ اسی آئینے میں دیکھتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اس شخصیت کے معتقد ہوں، اور اگر وہ اس طرح معتقد نہیں ہیں، کسی بات میں کوئی فری بات میں اختلاف کریں تو پھر اس کے ساتھ جھگڑا اور اس کو برا بھلا کہنا، اور کبھی غیبت میں پڑ جانا، کبھی بہتان تراشی میں پڑ جانا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاویٰ رضویہ کے اندر کئی مقامات پر اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، ہمارے باہمی اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ نے علامہ عبدالرحیم نابلسی علیہ رحمہ سے مختلف مقامات پر کچھ عبارات نقل فرمائی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ واعظ کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کو ایسی چیز سے روکے جس کو ائمہ میں سے کسی نے جائز کہا ہو، ممانعت ایسی چیز سے ہونی چاہیے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ نقل کیا کہ جس کا عمل کسی بھی امام کے قول کے موافق ہو جائے اس کے انکار میں شدت نہ کی جائے، حقیقت میں گناہ وہ ہے جس کی حرمت پر ائمہ کا اجماع ہو۔ تو یہی مضمون پھر ایک اور جگہ پر بھی نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہیں، ہر ایک کا علمی لیول اور ذہنی سوچ اور ہر ایک کا مزاج وہ یکساں نہیں ہے، اور ہر ایک کے مزاج میں اختلاف ہے، علم میں کمی بیشی ہے، اور ذہنی سوچ اور اس کے زاویے میں فرق ہے۔ ہر ایک کو ماحول مختلف ملا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف مزاج کے اساتذہ سے اور مختلف یعنی علمی شخصیتوں سے انہوں نے پڑھا ہے، تو آگے ان کے اندر بھی اسی لحاظ سے وہ مزاج کا، علم کا، سوچ کا، زاویہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے وہ اوس خزرج کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی تھیں اور عرصہ بڑی طویل مدت سے چلی آ رہی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اب پھر وہ اشارہ بکھر گیا امت کا، تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ماڈل بنایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کیونکہ کوئی بھی پیشوا ہے، کوئی بھی لیڈر ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرے۔ تو اگر ہمارے لیڈر یا ہمارے پیشوا یا ہمارے پیران اعظام یا ہمارے بڑے علماء اور ہمارے جو معلمین ہیں، تو ان پہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع لازم ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کو فالو کریں گے تو ایٹومیٹک ہمارے عمل میں ان کے ساتھ موافقت ہو جائے گی کہ وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی صحابہ کو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کو فالو کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو ایٹومیٹک عمل میں موافقت ہو جائے گی۔ تو اگر کہیں کوئی اختلاف آ رہا ہے تو وہ اوپر بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اگر صحابہ میں وہ اختلاف موجود ہے، ایک موقف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک موقف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، تو جیسے وہاں پر اختلاف ہے، اس کے بعد ائمہ کے اندر بھی اختلاف آ گیا کہ ایک امام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دے دی، دوسرے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دے دی۔ ہر ایک کا اپنا وہ زاویہ نظر ہے۔ ایک دیکھ رہا ہے کہ یہ جو صحابی ہیں تو یہ علم میں ان کی جلالت زیادہ ہے، علم میں زیادہ ہیں، صحبت میں یہ زیادہ ہیں۔ دوسرا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے تو یہ زیادہ معتبر کتب اور معتبر اسناد میں سے ثابت ہے اور کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک امام جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کی روایت کو لے لیتا ہے، دوسرا عبداللہ بن مسعود کی روایت کو لے لیتا ہے، وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تو اب دونوں کو جو فالو کرنے والے ہیں، اب وہ آپس میں لڑیں کہ تم وہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہ تم وہ کیوں کر رہے ہو۔ تو جن صوفیہ کرام کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جن علماء اور محدثین کو ہم اپنا محسن جانتے ہیں، تو وہ کسی ایک امام کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں، یا سارے کے سارے وہ علمی سوچ میں اور سارے کے سارے وہ
اعمال کے اندر وہ ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں جو امام شافعی کے موقف کے قائل ہوں گے، بہت سارے وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام مالک علیہ رحمہ ان کے موقف کے قائلین۔ تو یہ کیونکہ مختلف، جب اوپر سے سلسلہ مختلف آ رہا ہے تو نیچے بھی مختلف رہے گا، لیکن یہ فروعی مسائل میں جھگڑنا یہ افسوس کا مقام ہے۔ یعنی ہمارے ہاں وہ مسائل جو ائمہ دین سے مروی نہیں ہیں اور متاخرین سے ہیں یا متاخرین کے بعد جو آ رہے ہیں تو ان سے ہیں، تو اس میں بھی جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی آپ کی جو سوچ ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، یہ اس کی پیروی کرنا سب پہ لازم ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ اسے جھگڑا کریں گے یا اسے آپ نفرت کریں گے، یا کم سے کم دل میں آپ اس کو اچھا نہیں سمجھو گے، یا ملتے ہوئے آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہیں ملو گے۔ تو یہ قرآن و سنت سے دوری کے باعث ہے۔ اگر آپ باقاعدہ قرآن و سنت سے اپنا تعلق جوڑیں، دیکھیں قرآن جو ہے وہ ساری کتابوں سے مقدم ہے، حدیث باقی کتابوں سے مقدم ہے۔ تو اب وہ افراد جو قرآن کو اتنی ترجیح نہیں دیتے اور اتنا مطالعہ قرآن کا نہیں کرتے، اتنا ان کا شغف قرآن سے نظر نہیں آتا، شعر و شاعری سے ہے، ٹھیک ہے، کوئی علامہ اقبال کے اشعار زیادہ پڑھتا ہے، کوئی کسی اور شخصیت کے اشعار زیادہ پڑھتا ہے، یہ قرآن کو زیادہ پڑھنا، حدیث کو زیادہ پڑھنا، یہ کس کا کام ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان پوری زندگی اس قرآن و سنت پڑھنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں اور اسی کے غلبے میں وہ انہوں نے پوری زندگیاں لگائی ہیں۔ شعر و شاعری اگر ہوئی بھی ہے تو وہ ایک مخصوص مدت کے اندر ہوئی ہے اور مخصوص وقت کے لیے ہوئی ہے، اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں شعر و شاعری میں لگ گئے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، یا اس سے غافل ہو گئے، یا اس میں کمی کر دی اور شعر و شاعری کو ترجیح دے دی۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ شعر و شاعری کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آپ بڑی بڑی محافل دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں، دین سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، دین پہ عمل نہیں، ان کو جو ہے نا وہ اسٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے لنگر پکائے جاتے ہیں، اس کا دینی تو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ آپ نے قرآن و سنت کے وہاں کوئی ترویج اور ارشاد کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ وہ جو آپ نے اسٹیج پہ لاگے بٹھائے ہیں ان کو خود ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھیں، وہ دین سیکھیں اور دین سمجھیں اور دین پر چلیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اصل نبی کے وارث سے، منبر کے وارث سے، تو ان کو تو اگنور کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کی باتوں میں مزہ نہیں آتا۔ وہ قرآن و سنت سنائیں گے اور وہ عمل کی بات کریں گے اور وہ خوف خدا کی بات کریں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس انداز میں کہ اس پہ عمل کریں، ان کے احکامات کو فالو کریں، ان کے مشن کا حصہ بنیں اگر تم عاشق رسول ہو۔ تو اب یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ اچھی لگتی ہیں کہ جو ان کو کہے جی حاجی صاحب، چودھری صاحب، اتنا بڑا اہتمام، اتنے بڑے عاشق رسول، یہ وہ، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں بھی ہاں یہ اس بندے کو آئندہ بھی بلانا ہے، یہ جتنے مرضی پیسے مانگے تو اس کو بلانا ہے، دوسرا فری بھی آئے تو اس کو نہیں بلانا۔ تو اس سے ہمارے مسلک کے اندر پھر یہ بگاڑ زیادہ پیدا ہوا کہ قرآن و سنت سے توجہ ہٹ گئی۔ تو جب ہمارے بچوں نے دیکھا، طلباء نے دیکھا کہ اسٹیج پر تو جو زیادہ جن کو سراہا جاتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جن کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں اور جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ سنتے ہیں، تو وہ تو یہ شعر و شاعری ہے، تو انہوں نے علم دین چھوڑ کے پھر اسی کو اختیار کر لیا اور اسی میں لگے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے طلباء ہیں وہ علم دین کا راستہ چھوڑ کے انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ تو بات ٹھیک ہے، کوٹھیاں بنا لیں، بنگلے بنا لیں اور نبی کے نام پر لوگوں کو اپنا محب اور عاشق ظاہر کر کے تو آپ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر لیں، لیکن یہ چند دن کی بات ہے نا، تو آخر اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو ہونی ہے نا۔ تو جب وہاں پوچھا جائے گا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی ناموری کا، شرف کا باعث ہے، اور اس کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ تو جب وہاں پر پوچھا جائے گا کہ ہاں بتا تو نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا، یہ قرآن جو تیرے پاس ہدایت لے کر آیا، کیا تو اس ہدایت پہ چلا تھا، اس قرآن کو آگے پہنچایا تھا، سکھایا تھا؟ تو وہاں پر کیا جواب دے گا؟ تو جو اہل سنت وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے پر ہوں، عقیدے کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی۔ اب کوئی بے نمازی ہو تو کہے جی میں تو صحابہ کے طریقے پر ہوں، تو اب بے نمازی کے بارے میں جو احادیث میں وعیدیں ہیں اور جو ائمہ دین کا بے نمازی کے بارے میں موقف ہے،
تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ جو امام کہتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، تو کیا وہ سمجھے گا بھی یہ اہل سنت ہے؟ تو اب جو صحابہ کے طریقے پر ہے وہ ناجی ہے۔ تو اب جو عمل کی اس وقت نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقیدے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو تو کیا عمل صحیح نہیں ہوگا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور انبیاء پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو کیا پھر وہ بے فکر ہو جائے گا عمل سے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو محرمات قطعیہ ہیں ان کا ارتکاب کرتا رہے، فرائض قطعیہ کو ترک کرتا رہے، اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا رہے، اور پھر کہے جی میں تو صحابہ کے طریقے پر ہوں اور میں اہل سنت ہوں اور میں ناجی ہوں۔ تو یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ اگر کسی کا ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جو اس نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا ملے گی، اس کے بعد یہ ہے وہ نجات ہے۔ تو وہ اس حوالے سے تو پھر جو عقائد میں بھٹکا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، عقیدے میں اتنی خرابی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا، دال ہے یا مدل ہے، تو لیکن وہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوا، ضروریات دین کا منکر نہیں ہوا، تو پھر نجات تو اس کی بھی ہو جائے گی، ناجی پھر وہ بھی ہو گیا۔ تو کیا آپ کہیں گے وہ صحابہ کے طریقے پر ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل، تو دونوں طریقوں میں وہ صحابہ کے طریقے پر ہو، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر ہو، وہ صحیح معنوں کے اندر اہل سنت ہے۔ باقی تو آپ جس کو بھی چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور کوئی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جن کا عمل نہیں ہوتا ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی لازمی ہوتی ہے، ان کا عقیدہ سرسری ہوتا ہے، اور شعوری طور پر اور سمجھ کر انہوں نے اس عقیدے کو نہیں اپنایا ہوتا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس عقیدے کو باقاعدہ سمجھا۔ تو عقیدے میں کمزوری آتی ہے تو عمل میں کمزوری آتی ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے اور مضبوط ہے تو پھر ایمان بھی مضبوط ہوگا، جب ایمان مضبوط ہے تو عمل آٹومیٹک مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ہدایت دے، کاش یہ ہم ان غلطیوں سے ہم تائب ہو جائیں، رجوع کر لیں، اور سب مسلمان جو ہیں وہ آقا کے امتی ہیں، مل کر وہ دین کی معاونت کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور دین کے غلبے کے لیے لگ جائیں، باہمی یہ فروعی اختلافات ان کو ہم ترک کر دیں۔ تو کاش اگر ایسا ہوگا تو اسلام کے غلبے کا دور شروع ہوگا، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ صرف وہ سوچ سکتے ہیں اور آپ امیدیں باندھ سکتے ہیں، لیکن جب اس مقصد کے حصول کے لیے باقاعدہ محنت اور مشقت اور عمل نہیں ہوگا اجتماعی طور پر، تو اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے قوانین اٹل ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ کسی قوم کے جو حالات ہیں یا جو نعمت دی ہے اس کو بدلتا نہیں جب تک وہ خود اپنے عمل کو نہ بدلے۔ تو اس وقت کتنی ایسی جگہ ہیں، مدارس ہیں، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، دورہ حدیث کر رہے ہیں، آپ نے ایک سال یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھی تو پھر کوئی عمل میں تبدیلی آئی؟ عمل میں تبدیلی نہیں آئی ہے، تزکیہ نفس نہیں ہوا، تو آپ بتائیں گے قرآن و سنت جو مقصد تھا یعلمہ الکتاب والحکمۃ یزکیہم، وہ آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا، تو پھر فائدہ اس کا؟ آپ کوئی فریج لے لیتے ہیں، ٹی وی لیتے ہیں، پنکھا لیتے ہیں، کوئی آپ چیز لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کام نہ کرے، جو اس کا مقصد تھا بھی یہ پنکھا ہوا دے، اے سی جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈک پہنچائے، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ نے وہ خریدا، محنت کی، وہ کسی کام میں آئی؟ تو اب یہ جو لوگ آئے پڑھ کے اور پھر عمل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر بتائیں ان کے عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ بروز قیامت عالم، قاری، سخی اور شہید کو پکڑ کے اندھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر یہ احادیث میں، قرآن میں وہ وعیدیں موجود ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے۔ تو معراج کی رات ایسے خطیبوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، یہ خود کتاب اللہ پڑھتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بلا دیتے تھے۔ یہ صحیح سند کے روایت ہے، شرح السنہ کے اندر بھی ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، صحیح ابن حبان دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو مقصد ہے نا قرآن و سنت کا، وہ اس مقصد پہ نظر رکھے کہ وہ مقصد کیا آپ پا رہے ہیں،
اس مقصد کے آپ قریب جا رہے ہیں یا کہ آپ اسے غافل ہیں یا اسے دور ہو رہے ہیں۔ مقصد پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح علم پڑھا ہے، آپ صحیح علم پڑھ رہے ہو کیونکہ آپ مقصد کے قریب جا رہے ہو۔ تو اگر آپ کو مقصد حاصل نہیں ہو رہا اور آپ غفلت کا شکار ہیں تو اس کا مطلب وہ علم پڑھنے سے جو بیداری اور جو شعور آنا چاہیے تھا، جو احساس ذمہ داری اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کی جو فکر آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ علم کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو جو معلمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے اگر وہ میری بات سنیں تو وہ صرف تعلیم ہی نہ دیں، تعلیم کے ساتھ جو تزکیہ نفس ہے، جو تربیت ہے، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم اور اس تعلیم کا جو تقاضا ہے اس کے لیے طلباء کو آمادہ کرنا اور ایسی گفتگو کرنا کہ جیسے وہ یہ اثر قبول کریں اور وہ یہ تہیہ کریں اور عزم کریں کہ ہمیں ان ہدایات پہ عمل بھی کرنا ہے، یہ صرف نالج نہیں ہے، تو وہ اپنی تربیت کا اس کو حصہ بنائیں، اس انداز سے پڑھائیں۔ جب آپ کو خود احساس ہوگا اور ایک چیز کی فکر ہوگی، لگن ہوگی ایک مشن کے ساتھ، تو آگے وہ آپ کے طلباء میں منتقل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ بطور ایک علم اور نالج کے پڑھا رہے ہیں، لیکن آگے جو تربیت مقصود ہے، جو عمل میں تبدیلی مقصود ہے اور جو اخلاقیات کی اصلاح مقصود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو پھر اس کا رزلٹ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ لولا ینہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ تو جو علماء اور درویش ہیں تو وہ لوگوں کو بری بات کہنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو جو علماء ہیں، پیران عظام ہیں، تو ان کا تو کام ہی ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا۔ کام ہی یہ ہے کہ برائی سے روکیں، گناہ سے روکیں اور نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ جب کام ہی یہ ہے، تو جب آپ کو موقع ملا ہے، آپ باقاعدہ لیکچر دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور آپ خواہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، میلاد میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ کلاس کے اندر درس دے رہے ہیں، تو یہ اتنے مواقع آپ کو میسر آئے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو نہیں آ رہے ان کے پاس چل کے جاتے، لیکن آپ کے پاس جو آئے ہیں سیکھنے کے لیے آپ ان کو بھی نہیں سکھا رہے ہو، ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر رہے ہو، اور غلطیوں سے آگاہ کر کے ان کو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے اور توبہ کرنے پر آمادہ نہیں کر رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے امام غزالی نے بہت مذمت کی ہے، قرآن و سنت میں بھی مذمت ہے، ٹھیک ہے، اچھی خاصی ایسی نصوص ہیں، اور امام غزالی نے تو بہت مذمت کی ہے ایسے علماء کی کہ جو نہ خود عمل کریں، نہ آگے عمل کی ترغیب دیں، اور وہ اسی میں اپنی برتری، اپنی فوقیت اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا، دوسرے کو لتاڑنا، دوسرے کو نیچا کرنا، تو یہ جو عادت رہی اس کی انہوں نے بڑے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو مقصود کیا ہے؟ حدیث پاک سے اور قرآن سے تزکیہ نفس، علم اور اس کے ساتھ تزکیہ نفس۔ تو اگر یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو آپ ٹھیک راستے پہ چل رہے ہو، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو وہ مقصد کیوں نہیں پا رہے ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔